أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، یہ مبارک و مقدس مہینہ رمضان المبارک کا سایہ فگن ہے، اور یہ مہینہ عظمتوں برکت والا 1 سال کے بعد پھر ہمیں بخشش و مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن کر تشریف لا رہا ہے۔ اور یہ مہینہ بڑی بزرگی والا ہے، اور گزشتہ سال اس مہینے میں کتنے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، اقربا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور رمضان المبارک کی نورانی اور پیاری محافل میں وہ شریک تھے۔ اور جس وقت ہم روزہ افطار کرتے، نماز تراویح میں قرآن پاک سنتے، تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا خبر پھر اگلے سال اس مبارک و مقدس مہینے میں ان نورانی محافل کا مزہ لینے کے لیے، راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کی محافل میں روحانی مزے لوٹنے کے لیے ہم بھی رہیں گے کہ نہ رہیں گے، اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو عظیم ترین مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، رحمتیں بانٹتا ہوا آ رہا ہے، اور اس مہینے میں صبح و شام ہر لمحہ، ہر ساعت برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، سیدۃ العالمین، فردوس ملکہ فردوس بری، اس مہینے کی 3 تاریخ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ وہ یہی مہینہ تھا، اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، اور اسی برکت والے مہینے میں امام الاولین و آخرین، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گزار، وفا شعار، رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے اپنے چاہنے والوں کو آخری دیدار دکھا کر گویا حسن مجتبیٰ حسین اعظم کو خوب پیار کیا، نہلائے دہلائے، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلوائی۔ مولائے کائنات اسی اثنا میں تشریف لائے، پوچھا ہے فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، چونکہ وصال ہو گیا تھا خاتون جنت کا، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے ان دونوں نواسوں کو کھلایا پلایا،
پیار کیا۔ مولا علی نے پوچھا اس قدر پیار؟ اور کہا کہ یہ میرا آخری دن ہے، آخری رات ہے، میں بھی تشریف لے جا رہی ہوں محبوب خدا سے ملاقات کے لیے، اس لیے ان دونوں شہزادوں کو نہلایا، دہلایا، کپڑے پہنایا، کھلایا، میرے بعد کون ان کی خدمت کرے گا، میں بھی رخصت ہو رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کی 21 تاریخ کو کائنات کے مولا، مشکل کشا، حیدر کرار، داماد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسی مہینے کی 21 تاریخ کو اس فانی دنیا سے عالم جاویدانی میں جا پہنچے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ پر انجیل اسی مہینے میں اتاری گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید اسی مہینے کی 27 تاریخ کو آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ وہ یہی مہینہ تھا، اور اسی مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور اسی کے تعلق سے ارشاد ربانی ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، ھدی للناس، اور اس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے سبق موجود ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، خوب قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، رہنمائی اور فیصلے کی تمام باتیں اسی فرقان میں موجود ہیں، کھل کر بتا دیا گیا۔ اور اس مہینے میں چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اسرار و رموز تک غوطے لگاؤ، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، چونکہ اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے، فیصلے کی باتیں بتاتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو جب تم قرآن کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ تمہیں چوری سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، چغل خوری سے بچاتا ہے، ہر برے کاموں سے بچاتا ہے۔ آج ہم جھوٹ بولنے میں بہت آگے ہیں، چوری کرنے میں ہم سے زیادہ پلان کسی کے پاس نہیں ہے، فساد کرانے میں ہم سب سے آگے ہیں، صلح کرانے والے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن سے تم رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس مبارک و مقدس مہینے میں خوب اس کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور تمام برائیوں سے بچنے کے بجائے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ شاید آپ سب کو بھی دین اسلام پیارا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ہوگا، اس لیے بھی میں ہوگا کہہ رہا ہوں چونکہ اسلام نے جن برائیوں سے تمہیں روکا ہے اس سے تم نے رکا نہیں۔ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں،
مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا. برائیاں بے شمار میرے پاس ہیں، گن گن کے بتایا یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. ان برائیوں میں سے آپ جس برائی کی نصیحت کریں گے اس ایک برائی کو میں چھوڑ دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، باہر چلا، کیونکہ شراب کی لت لگی ہوئی تھی. آج بھی بہت سارے ایسے شرابی ہیں جو حالت نشہ میں بھی آ جاتے ہیں مسجد میں. ان کو بغیر نشہ کے چین اور سکون نہیں ملتا، بستر سے اٹھتے ہی کلی شراب سے کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں. اسی زمروں میں وہ بھی تھا. ایمان لانے کے بعد باہر چلا، خیال آیا کہ ایک دو گھٹ پی لوں. شراب خانے پہ گیا. اب جب شراب پینے کے لیے پیالے کو ہاتھ لگایا تو دل میں خیال آیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہوں میں سب کچھ کروں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. آقا کے دربار میں پہنچنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا. تو نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے شراب چھوڑ دی. ایک برائی نے دوسری برائی کو چھوڑا دیا، مگر سرکار نے نہیں فرمایا کہ تو شراب چھوڑ دے، بس اتنا کہا کہ جھوٹ چھوڑ دے. میں سب کچھ کروں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. آقا کے دربار میں پہنچنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا. تو نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے شراب چھوڑ دی. ایک برائی نے دوسری برائی کو چھوڑا دیا، مگر سرکار نے نہیں فرمایا کہ تو شراب چھوڑ دے، بس اتنا کہا کہ جھوٹ چھوڑ دے. پھر پہنچا، رنڈی بازی کا شوق تھا. پہنچا اس کے دروازے پر، کہا کہ اب میں اندر جاؤں گا، برا فعل کروں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دریافت کریں گے تو میں جھوٹ کیسے بولوں؟ نبی کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے وہ رنڈی بازی بھی چھوڑ دی. گویا ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں برائیاں اس نئے مسلمان سے چھوٹ گئیں. اور آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں. باوا مسلمان تھے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. ایمان لانے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور کس طریقے سے محنتوں مشقتوں کے بعد، مجاہدے کے بعد صحابہ نے ایمان لایا تھا. ان کو قدر تھی ایمان کی، ہمیں کیا خبر؟ بابا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. بابا پڑھ دیے لا الہ الا اللہ، میں بھی پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. اہمیت نہیں. اس لیے ساری برائیاں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر موجود ہیں. تو یہ قرآن جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وہ قرآن بیکار نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے روشن ہدایت ہے. اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے فیض پا کر، رہنمائی حاصل کر کے فیصلہ کر لو کہ میں مسلمان ہوں. جھوٹ بولنا اسلام نہیں سکھاتا، غیبت کرنا اسلام نہیں سکھاتا، کسی پر ظلم کرنا اسلام نہیں سکھاتا، حسد کرنا اسلام نہیں سکھاتا. اگر کوئی مالدار ہے تو اسے دیکھ کر جلنا نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا ہے کہ مولا اس کو اور مالدار بنا دے اور اس کے صدقے میں مجھے بھی مالدار کر دے. یہ ہے اسلام. کیا ہم نے قرآن سے فیصلہ لیا، ہدایت حاصل کی؟ اب بھی وقت ہے. خدا کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو. ہماری اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ مبارک و مقدس مہینہ ہم پر بھیجا ہے، اور اس وقت سایہ فگن ہے. ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی سے وہ ہمارے سروں سے رمضان کی برکتیں عطا کر کے ہٹ جائے، اور یہ پیغام دیں کہ 30 دن تک
میں تمہارے ساتھ میں ہوں، جو لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، کعبہ معظم ہے نا، مکرم ہے، بڑا عظمت والا گھر ہے خدا کا۔ ہم وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ طواف کیا تو گناہ مٹے، حجر اسود کو چوما تو جسم کے سارے گناہ معاف ہوئے، بے شمار برکتیں وہاں ملتی ہیں۔ مگر وہ ایمان والوں کو یہاں نہیں دیتا، بلا کے دیتا ہے، آؤ مکہ آؤ، میرے گھر کا طواف کرو، میں تمہیں دیتا ہوں، جو مانگنا ہے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، میں اس جگہ کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ مقام ابراہیم پر آؤ، دعائیں مانگو، جو دعائیں مانگیں گے میں وہاں سنتا ہوں۔ حتیم میں آؤ، نماز ادا کرو، دعا کرو، میں سنتا ہوں۔ کعبہ بلا کے دے رہا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو، جانے والوں کو دے رہا ہے، یہاں رہنے والوں کو نہیں دیتا۔ مگر کیا شان ہے ماہ رمضان المبارک کی، کعبہ بلا کر دیتا ہے، رمضان آ کر دیتا ہے۔ مکہ جانے کی ضرورت نہیں، رمضان آ رہا ہے۔ کیوں؟ تمہیں عطا کرنے کے لیے، تمہیں سنوارنے کے لیے۔ بس اتنا ہے، پاک و صاف ہو کر، گندگی سے دور ہو کر، پوری نظافت کے ساتھ، الطہارۃ شطر الایمان حاصل کر کے، چونکہ طہارت آدھا ایمان ہے، بیٹھو خدا کو پکارو۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر لمحہ ہر ساعت رمضان کے مہینے میں جو آپ مانگیں گے رمضان خدا سے دلاتا ہے۔ رمضان وسیلہ ہے، رمضان واسطہ ہے، آیا ہے تمہیں سنوارنے کے لیے، آیا ہے تمہیں دینے کے لیے۔ تو غور کیجئے، رمضان دریا ہے، جتنا غوطہ لگاؤ اتنا تمہیں ملتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان مکہ کعبۃ اللہ دریا ہے اور رمضان المبارک بارش ہے، رم جھم ہر لمحہ رحمتوں کی بارش برستی رہتی ہے ایمان والوں پر۔ تو اس مہینے کی قدر کرو، کھیل کود میں نہ گماؤ، رات کو اٹھو، سحری کرو، سحری کرنا عبادت ہے، سحری کرنا عبادت ہے، سحری کے بعد فجر کی نماز کا انتظار کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کے بعد دن میں نوافل پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، یا رات میں نماز تراویح کو قائم کرنے کے لیے تھکان ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر سونا بھی عبادت ہے۔ کیسا مہینہ ہے، سونے پر بھی آپ کو اجر دے رہا ہے۔ جائز کام و کاج کر رہے ہیں، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اب بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا ناہنجار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے اگلے سال آپ رمضان میں رہیں گے؟ یقین نہیں ہے، یہ بھی ہمیں یقین نہیں۔ رمضان آج رات کو آئے گا یا کل رات کو آئے گا، اس کی خوشخبری سننے کے لیے زندہ رہیں گے کہ نہ رہیں گے؟ ابھی سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، استقبال کرو رمضان المبارک کا، اس کے گیت گاتے رہو، اس کے گن گاتے رہو، گھروں میں بیوی بچوں کو بتاؤ آ رہا ہے رمضان، ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے اور ایک ایک لمحہ عطا کرنے والا ہے۔ سو جائیں تو عبادت، کھائیں تو عبادت، بھوکے رہیں تو عبادت، نماز پڑھیں تو عبادت، لوگوں سے اچھی گفتگو کریں تو عبادت۔ جب یہ ایسا مہینہ ہے تو آپس میں چغلی کیوں کھاتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، غیبت کیوں کرتے ہو؟ اور خاص کر تاجر حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں، رمضان میں خوب کمانے کے لیے 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بچو جھوٹ سے، چونکہ رمضان المبارک میں اگر 100 روپے بھی مل گئے، خدا کی قسم
لاکھوں اور کروڑوں روپے کی برکتیں اس میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دینے والا مہینہ ہے، چھیننے والا مہینہ نہیں۔ ایسا مہینہ دیکھو، غریب ہے، پورے سال نعمت نہیں کھا سکتا، وہ بہترین سیب کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، اس کے پاس اس قدر روپیہ نہیں ہے، اچھی غذائیں کھانا چاہتا ہے نہیں کھا سکتا، مگر یہ مہینہ جب آتا ہے تو غریب سے غریب بھی نعمتیں کھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو سال بھر نہیں کھا سکا وہ افطار کے وقت کھاتا ہے، اور جب افطار کے وقت کھاتا ہے اور کھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے والے کو، کھلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر جو روزہ کھلا رہا ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ کھانے والے کے گناہوں میں کوئی عذاب میں کوئی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو برابر کا ثواب ملتا ہے اور کھلانے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں روزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آگے آیتیں جو ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ سیقول کی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اگر بیمار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، سفر میں ہے تو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ روزوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ اگلی جمعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میں نے صرف جتنی آیت پڑھی تھی اسی کی وضاحت کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مولا اس آیت پر اس ناچیز نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، مولا تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر ملنے والے بیش بہا اجر و ثواب سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بزرگ جو ہمارے ساتھ تھے کل تک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا اس کا اجر ان کو بھی عطا فرما تاکہ ان کے گناہ بھی مٹ جائے، ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔